اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام حب الله نار لا يمر على شيء إلا احترقه۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ سب سے پہلے آپ عزیزان کی خدمت میں ایک دعا کی التجا ہے۔ تقریباً آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا پاکستان میں خصوصیت سے سندھ اور بلوچستان میں بہت سارے مومنین بیچارے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ کی مسلسل بارشوں کی وجہ سے اور خصوصیت سے گزشتہ 4 دنوں سے بغیر وقفے کے مختلف جگہوں پر بارش چل رہی ہے۔ ویسے تو بارش رحمت ہے، لیکن اذا جاوز الشیء حدہ انعکس ضدہ، جب حد سے بڑھ جائے تو بہرحال اپنے ضد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بہت سارے مؤمنین کے گاؤں صفحہ ہستی سے بالکل محو ہو گئے، یعنی واقعاً ایک سانحے اور المیہ کی کیفیت ہے۔ اور اکثر دوستان جن کے ساتھ رابطہ بھی ہوتا ہے، معمولاً آپ لوگوں کی طرف جو قم میں بیٹھے ہیں، نجف میں بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی طرف نگاہ ہوتی ہے ان کی کہ ایسے بہترین جگہوں پر موجود ہیں، حتماً ہمارے حق میں دعا کریں۔ انشاءاللہ ان لوگوں کو اس بلا اور مصیبت میں سرخرو ہونے کے لیے اور انشاءاللہ کہ اس مصیبت سے بہت سارے مومنین جو مبتلا ہیں اچھے طریقے سے نکل سکیں، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیں ان کے لیے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ بندہ حقیر کوئی خطیب وغیرہ بھی نہیں ہوں، اور خصوصیت سے اس طریقے سے ماشاءاللہ جیسے آپ تشریف فرما ہیں، ایسی صورت میں تو 2-3 باتیں بھی ہم نہیں عرض کر سکیں گے۔ میں نے کہا تھا ان عزیزان کو کہ کوئی اچھا بندہ خطیب ہو آپ اسے بلائیں، اتنی بڑی جگہ، پھر ماشاءاللہ اتنے متفرق افراد، اور پھر ایسی صورت میں مختلف جگہوں پر اگر ٹولیاں بنا کر آپ بیٹھیں گے تو شاید میں 2-3 باتیں مشکل سے عرض کر سکوں۔
اگر تھوڑی سی توجہ ہو تو بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ خب یہ جرات تو ہم نہیں کرتے کہ آپ کو کہیں کہ تھوڑا سا مل کر بیٹھیں، لیکن بہرحال اگر ممکن ہو سکے تو 2 منٹ کے لیے ہی، جتنی دیر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، تھوڑا سا موبائلوں کے ساتھ ہماری اگر دوستی کم ہو جائے، اور اگر یہ چند دقیقے، چند منٹ اگر اس موبائل کی وبا سے باہر بھی آ گئے تو اتنی بڑی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ پھر بھی درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اچھا یہی پہلے کھینچ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر بھی درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بغیر تمہید کے چند باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ کائنات میں کوئی بھی ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کا کوئی ہدف نہ ہو۔ کائنات میں ایسا کوئی ذرہ اور تنکا آپ پیدا نہیں کر سکتے جس کے لیے کہا جائے کہ اس کا ہدف اور مقصد نہیں ہے۔ ہر چیز کا ہدف ہے، مقصد ہے۔ حتیٰ پروردگار عالم کہ جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس کے افعال کے لیے بھی ہم ہدف کے قائل ہیں۔ درست عالم اسلام میں بعض مکاتب ایسے ہے جو کہتے ہیں افعال اللہ لا یعلل بالاغراض، خدا کے افعال کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی غایت نہیں ہوتی۔ لا یسأل عما یفعل، کہ اس کا معنی وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ خدائی افعال کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کے مقابلے میں مکتب تشیع اور اسی طریقے سے حکماء اور فلاسفہ، یہ سب لوگ قائل ہیں کہ نہ، حتیٰ پروردگار عالم کے افعال کی بھی غرض و غایت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عام موجودات کے اندر جب ہم غرض کی بات کرتے ہیں، ہدف کی بات کرتے ہیں، غایت کی بات کرتے ہیں، تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ موجود اس ہدف سے، اس غرض سے، اس غایت سے اپنے وجود کو کامل کرتا ہے۔ ہم لوگوں میں بھی ایسے ہی ہے، مختلف کام جو ہم انجام دیتے ہیں، مقصد ہوتا ہے کہ ان افعال کے ذریعے سے اپنے وجود کے اندر استکمال پیدا کریں۔ لیکن خداوند منان کے مورد میں جب ہم ہدف کی بات کرتے ہیں تو مقصود یہ نہیں ہوتا کہ خدا اس ہدف، غرض اور غایت سے اپنے وجود کو کامل کرتا ہے، یہ نہیں ہوتا مقصود، کیونکہ وہ کامل علی الاطلاق ہے، بلکہ خود عین کمال ہے۔ اس کے لیے کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے کہ ان افعال کے ذریعے سے اپنی اس کمی کو پورا کرے۔ لیکن اس کا معنی کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ خدا کے افعال کی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی غایت نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے۔ نہ، غرض بھی ہے، غایت بھی ہے، ہدف بھی ہے۔ عقل انسانی بھی کہتی ہے اور خود خدا بھی کہتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ لَاعِبِينَ، سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے آسمان و زمین وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو بغیر ہدف کے نہیں بنایا۔ ہم لائب نہیں ہیں،
لاب کہتے ہیں یعنی ایسا کام کہ جس کی کوئی غرض نہ ہو، غایت نہ ہو، نہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ یا سورہ صاد میں ارشاد فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر موجود ہے اس کو باطل نہیں بنایا۔ ذالک ظن الذین کفروا، اور یہ لوگ جو تصور کرتے ہیں کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے اندر موجود ہے اس کا کوئی ہدف نہیں ہے، غرض نہیں ہے، یہ کفار ہیں۔ ذالک ظن الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں وہ گمان کرتے ہیں، وگرنہ ہمارے افعال کا ہدف ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کائنات میں کوئی بھی موجود نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان تصور کرے کہ بغیر ہدف کے، بغیر مقصد کے، نہ، ہر موجود کا مقصد ہے، ہدف ہے، غرض ہے، غایت ہے۔ پروردگار عالم اپنے افعال کو جو انجام دیتا ہے اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، پروردگار عالم وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین میں سے بھی اسی طریقے سے، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، زمین اور آسمان کے درمیان امر خدا کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ کیوں سب کیا؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم لوگوں کو پتہ چلے کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ 7 آسمانوں کو بنانا، زمین کو بنانا، ان کے درمیان اس نظام کو رکھنا، اس کی غرض کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یا عیناً یہی مفہوم خطبہ فدقیہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، خدا نے اگر صلوات پڑھنی ہے تو مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ عیناً یہی چیز جناب سیدہ خطبہ فدقیہ میں فرماتی ہیں، خدا نے کائنات کو نہیں بنایا، کیوں؟ الا تثبیتاً لحکمتہ، تاکہ اپنی حکمت کو ثابت کرے، وَإِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ، تاکہ اپنی قدرت کا اظہار کرے۔ عزیزان من، یہ تھکانے والی باتیں، مقصد فقط یہ ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پوری کائنات کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہے، غایت کے بغیر نہیں ہو سکتا، ہدف کے تحت ہی پوری کائنات ہے، حتیٰ پروردگار عالم بھی پوری کائنات کی غرض و غایت ہے۔ من جملہ انسان کہ معمولاً آپ لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں، خدا اہل منبر ہیں، من جملہ یہ انسان کہ آپ معمولاً پڑھتے ہیں سورہ زاریات کو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہدف خلقت انسان اس آیہ کریمہ کے مطابق بندگی ہے۔ بہت ہی سرعت کے ساتھ مقدمے کو گزارا، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو موضوع سخن بھی ہے، انسان کا غرض، انسان کی غرض تخلیق بندگی ہے۔ اچھا، اس بندگی کو کیسے حاصل کرے؟ عام طور پر ہم یہ تصور کرتے ہیں انسان اپنے اعمال ظاہریہ کے ذریعے سے، انسان نماز پڑھے بندگی کے قریب آئے گا، روزہ رکھے بندگی کے قریب آئے گا، فلاں واجب کو انجام دے بندگی کے قریب آئے گا، عام طور پر ایسے سمجھتے ہیں۔ لیکن اولیاء الہی، انبیاء الہی، ان لوگوں کے مکتب میں انسان کے لیے بندگی کا بہترین راستہ یہ عمل ظاہری نہیں ہے، بلکہ بندگی کا راستہ محبت ہے، عشق ہے، اخلاص ہے۔ کہ یہاں سے میں اپنے موضوع کی طرف بھی آنا چاہ رہا ہوں
عشق الہی اور سفرائے کربلا، یہ بہت ہی سرعت کے ساتھ اس مقدمے کو ذکر کیا۔ انسان بندہ بننا چاہتا ہے، ہدف خلقت بندگی ہے، اور بندگی کا بہترین طریقہ محبت اور عشق ہے۔ ظاہری اعمال اچھی چیز ہیں، لیکن عزیزان من، ظاہری اعمال انسان کو بندہ نہیں بناتے۔ ہو سکتا ہے ایک ہی جگہ پر آپ دیکھیں دو بندے ہوں، دونوں نماز پڑھ رہے ہوں، ایک ہی جماعت میں ہوں، دونوں کے نماز پڑھنے کا وقت بھی ایک جتنا ہو، لیکن ہو سکتا ہے دونوں کی عبادت میں زمین تا آسمان تفاوت ہو۔ ایک بندے کی نماز کہاں، دوسرے بندے کی نماز کہاں۔ وہ جو مابہت تفاوت ہے، جو ایک کو دوسرے سے جدا کرتا ہے، وہ محبت ہے، وہ عشق ہے۔ یہ محبت اور عشق ہے جو ظاہری عمل کو بھی جان دیتا ہے، وگرنہ اگر محبت نہ ہو، عشق نہ ہو سکتا ہے ایک بندہ نماز پڑھے، ہو سکتا ہے روزہ رکھے، لیکن اس عمل کے اندر جان نہ ہو۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے جو انسان کو بندہ بناتا ہے۔ اچھا، عام طور پر یہ چیز ذہنوں میں بھی آتی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ کیسے بندہ تصور کر سکتا ہے کربلا کا اتنا بڑا واقعہ؟ یعنی ایسے لوگ صحرائے کربلا کے اندر قتل ہوتے ہوں کہ جن کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ یہ تو خود امام حسین نے گواہی دی تھی نا شب عاشور، انی لا اعرف اہل بیت ابر ولا ازکا ولا اطہر من اہل بیتی ولا اصحابا ہم خیر من اصحابی۔ میں حسین بن علی روئے زمین پر اپنے اہل بیت سے بڑھ کر کسی کو نیک نہیں جانتا، کسی کو تزکیے کے مرحلے میں نہیں جانتا، کسی کو طہارت کے مرحلے میں نہیں جانتا۔ حسین کا نہیں جاننا یعنی نہیں ہے، نہیں ان کے کوئی ہے جو حسینی نگاہ سے چھپا ہوا ہے، نہ میں نہیں جانتا یعنی نہیں ہے۔ ولا اصحابا ہم خیر من اصحابی، نہ ہی میں ایسے اہل بیت جانتا ہوں جو میرے اہل بیت سے بڑھ کر ہو، اور نہ ہی ایسے اصحاب جانتا ہوں جو میرے اصحاب سے بڑھ کر ہوں۔ ایسے لوگوں کو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں بغیر غسل و کفن کے دیکھ کر سید سجاد، زینب عالیہ اور دوسرے کیسے جا سکتے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، وہ کون سی چیز ہے جو کربلا میں حسین کے شہید ہونے کے بعد بھی زینب کو زندہ رکھتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ خود اہل فضل ہیں، اہل منبر ہیں، جانتے ہیں زینب عالیہ کی عجیب محبت ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ حتیٰ بچپن میں مرحوم جزائری نے خصائص زینبیہ میں لکھا ہے کہ ایک لمحے کے لیے امام حسین اگر زینب عالیہ کے جھولے سے دور جاتے تو زینب تڑپ جاتی، رونا شروع کر دیتی۔ حتیٰ یہ بھی خصائص زینبیہ میں موجود ہے کہ جب زینب عالیہ کی شادی ہو رہی ہے تو جناب زینب عالیہ خود شرط لگاتی ہیں، عبداللہ میں تم سے شادی کروں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے اجازت ہوگی میں ہر روز اپنے بھائی زینب کو، اپنے بھائی حسین کو دیکھنے کے لیے جاؤں گی۔ خود اتنی محبت کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا میں امام حسین کے بعد زینب زندہ رہ پائے؟ وہ کون سا عنصر ہے جو زینب عالیہ کو زندہ رکھ رہا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ
مسیر میں، راستے میں جب امام حسین کربلا کی طرف آتے ہیں، اگر کسی جگہ پر کوئی دنیا کی بے وفائی کا شعر پڑھتے ہیں، زینب عالیہ کے کانوں پر پہنچتا ہے تو جناب زینب بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ مقاتل میں موجود ہے، جگہ جگہ پر شب عاشور امام حسین دنیا کی بے وفائی کے اشعار پڑھتے، زینب عالیہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ حتیٰ وداع کے وقت جو معمولاً مصائبوں میں آپ سنتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے زینب جدا نہیں ہو پا رہی تھی۔ خوب وہ کون سا عنصر ہے جس نے زینب کو حسین کے بعد بھی زندہ رکھا؟ وہ کون سا عنصر ہے؟ نہ فقط زندہ رکھا بلکہ امام حسین کی سفیر بنی۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہماری روایتوں کے اندر آپ خود مستحضر ہے، کربلا کے بعد ایک عرصے تک حلال خدا اور حرام خدا لوگ جناب زینب عالیہ سے پوچھتے تھے۔ یہ روایات میں ہے، مرحوم شیخ صدوق نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ نیابت خاصہ، ایک عمومی نیابت ہے، امام حسین کے بعد خصوصی نیابت ہے جناب زینب عالیہ کو، اور وہ بھی جو پیکر حیا ہے، پیکر حجاب ہے۔ مصائبوں میں آپ سنتے یا مازنی کی روایت کہ وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین کے گھر کے ساتھ میرا گھر تھا، گھر کے ساتھ گھر ہے، لیکن کبھی بھی میں نے زینب کے آواز کو نہیں سنا، زینب کا سایہ تک نہیں دیکھا۔ خوب وہ زینب عالیہ، وہ شام کا مجمع، ایسا مجمع کہ شراب کی محفل ہے، خوب ایسے ماحول میں زینب عالیہ نہ فقط یہ کہ زندہ ہے بلکہ سفیر حسین بن کے کھڑی ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ ہم لوگ الفاظ میں کہہ دیتے ہیں لیکن تصور کرنا مشکل ہے۔ اور جب جناب زینب عالیہ کے چاہے کوفے کا خطبہ ہو چاہے شام کا خطبہ ہو، واللہ میرا اپنا عقیدہ یہ ہے، شاید میری اتنی اوقات نہ ہو لیکن آپ کسی بھی ادیب سے جا کر پوچھیں، اگر خطبات کا نام ہٹا دے، زینب عالیہ کا خطبہ بھی رکھے، جناب سیدہ کا خطبہ بھی رکھے، امیر المومنین کا خطبہ بھی رکھے، بہت ہی مشکل ہے کسی ادیب کو دے وہ فرق کر کرے کہ یہ خطبہ کسی اور کا ہے، یہ خطبہ کسی اور کا ہے۔ اور ظاہراً یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جناب زینب عالیہ جب شام کے دربار میں خطبہ دے رہی ہیں کہ ان کا لہجہ امیر المؤمنین کا لہجہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس لہجے سے مراد یہ بولنے کا انداز نہیں ہے، یہ تو عیب ہے۔ خاتون اگر مرد کے انداز میں بولے تو یہ عیب ہے۔ لہجہ علی کا ہے، من لسان علی تفرغو، علی کی زبان سے زینب بول رہی ہے، یعنی خطبے کا اسلوب وہی ہے، انداز وہی ہے۔ خطبے کا انداز وہی ہے، کأنہو نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھ رہا ہے انسان۔ اور واقعاً آپ اہل فضل ہیں، حق بنتا ہے کہ اس خطبے کے ایک ایک لفظ پر انسان توجہ کرے۔ اور جناب زینب عالیہ کا بہرحال میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، میں کسی اور طرف جانا چاہتا ہوں، لیکن جو دھوکے بازوں کے لیے، فریب کاروں کے لیے جناب زینب عالیہ الفاظ استعمال کرتی ہیں، ہر ایک لفظ کی اپنی اپنی لطافت ہے۔ یا اہل الکوفہ، یا اہل القتل و اہل الغدر و اہل المکر، آپ جا کر دیکھیں قتل بھی لغت میں دھوکے باز کو کہتے ہیں، غدر بھی لغت میں دھوکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مکر بھی دھوکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن دھوکے کی مختلف کیفیتیں ہیں۔
اگر کسی پر چھپ چھپ کے حملہ کیا جائے اس کے لیے آتا ہے اہل القتل، اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرے اور چھوڑ کے چلا جائے اس کے لیے کہتے ہیں اہل الغدر۔ یعنی جس انداز سے انہوں نے دھوکہ دیا ہے، زینب نے الفاظ کے ذریعے سے ان کی نمائندگی کی ہے۔ خوب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سفیرہ ہے، سفیر کربلا ہے، اتنا بڑا پیغام، وہ خاتون کہ جو عام طور پر بات نہیں کر پاتی، یہ اتنی جرت کہاں سے آ رہی ہے کہ حتیٰ کہ جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، زینب عالیہ کا خطبہ تمام ہوتا ہے، امام معصوم کوئی اور بندہ نہیں، معصوم کہتا ہے یا امتی بحمد اللہ انت عالمت غیر معلمہ وفہمت غیر مفہمہ۔ یعنی اس جگہ پر تو کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا نا کہ مبالغہ ہے، یعنی کہنا مجھے ایسے لگ رہا ہے زینب عالیہ کا ایسا شاندار خطبہ ہے کہ کأنہ سید سجاد ولی خدا ہونے کے باوجود، حجت خدا ہونے کے باوجود، امام ہونے کے باوجود اس خطبے سے اتنے لطف اندوز ہوتے کہ داد دیتے انت عالمت غیر معلمہ، اے پھپھی اماں تم خطبہ کیوں نہ دو، تجھے پڑھانے والا خود خدا ہے۔ غیر معلمہ یہی ہے نا، جو کسی کے سامنے نہ پڑھی ہو، جس کو پڑھانے والا خدا ہو۔ یہ آخر کون سی چیز ہے، یہ نقطہ کہ جس پر میں بہت زیادہ زور دینا چاہ رہا ہوں، وہ کون سی چیز ہے جو زینب عالیہ کے وجود میں یہ قوت پیدا کرتی ہے، یہ طاقت پیدا کرتی ہے؟ وہ کون سا عنصر ہے کہ زینب ایسے پیغام کو پہنچا رہی ہے؟ اچھا، کچھ تو جناب زینب عالیہ کی اپنی صفات ہے، جیسے آپ عام طور پر پڑھتے بھی ہیں، عقیلہ بنی ہاشم۔ ایک تو خود جناب زینب عالیہ کی کچھ ذاتی اوصاف ہے کہ میں نے کئی مرتبہ عرض بھی کیا ہے، عقیلہ یہ تا، آپ آل فضل ہیں، یہ مؤنث کے لیے نہیں ہے، یہ تا مبالغہ والا ہے، خلیفتن میں جیسے تا ہے، جیسے عقیلہ میں تا ہے، علامہ میں تا ہے، مبالغے کے لیے۔ بقول حضرت آیت اللہ جوادی آمولی کے کہ اگر ایک بندہ کبھی عقل والی بات کرے، کبھی بے وقوفی والی بات کرے، جب عقل والی بات کرے اس کو عاقل کہتے ہیں، لیکن اگر یہ عقل انسان کے وجود میں ملکہ بن جائے تو بندہ عقیل بنتا ہے، لیکن عقل انسان کے وجود کے لیے فصل مقوم بن جائے تو یہ بندہ عقیلہ بنتا ہے۔ یعنی عقیلہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عقیلہ یعنی وہ ذات کہ جس کے پورے وجود کے لیے اگر فصل مقوم ڈھونڈنا چاہیں تو عقل بنتا ہے۔ اچھا، اس عقل سے مراد بھی یہ فکری تیزی نہیں ہے، بلکہ عقل بھی وہ کہ جس کو امام صادق فرماتے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان، عقل یعنی جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے۔ یعنی عقل بھی یہ، اس اعتبار سے اس عقیلہ کا اگر میں ترجمہ کروں، زینب عالیہ یعنی وہ ذات کہ جس کا بیٹھنا خدا کے لیے، جس کا اٹھنا خدا کے لیے، عقیلہ کا ترجمہ ایسے بنے گا۔ عقل جس کی جان کا حصہ ہو، فصل مقوم ہو، یعنی جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا گھومنا بولنا سب کچھ خدا کے لیے ہو، کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم بھی کہتے ہیں میری زندگی، میرا موت، میری نماز، میرا حج، میری زکوٰۃ، یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ اسی چیز کو اگر خلاصہ بنائے یعنی عقیلہ، عقیلہ اس ذات کو کہتے ہیں۔ ایک تو زینب عالیہ کا یعنی اگر
جناب زینب عالیہ کی عصمت پر انسان دلیل ڈھونڈنا چاہے تو یہ خود اکیلا بہترین دلیل ہے۔ آپ لوگ زیارت آل یاسین میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ حین تقوم وحین تقعد وحین ترکع وحین تسجد، اے ولی خدا میرا سلام ہو جب آپ اٹھتے ہیں، میرا سلام ہو جب آپ بیٹھتے ہیں، میرا سلام ہو جب آپ سجدہ کرتے ہیں، میرا سلام ہو جب آپ رکوع کرتے ہیں۔ یعنی یہ امام وہ ہے جو اپنے وجود میں اکیلا ہے، یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا رحمان کی عبادت کے لیے۔ ایک تو زینب عالیہ کی یہ خصوصیت اپنی جگہ پر کہ بچپن سے اکیلا بنی ہاشم ہے۔ اچھا، لیکن وہ عنصر کیا ہے جو اتنا قوی کرتا ہے انسان کو؟ عزیز من، وہ عنصر جو زینب کو حسین کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے وہ عشق الہی ہے۔ یہ عشق الہی ہے، یہ عشق معجزات ایسے ہیں۔ اور حتیٰ مرحوم شہید مرزا مطہری کا جملہ ہے، بارہا میں نے بھی بعض جگہوں پر عرض کیا ہے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب زینب عالیہ کو کہے کہ اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، زینب مجھے نماز شب میں نہ بھلانا۔ یہاں پر بعض اہل معرفت بعض اہل دقت کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات اور خدا کے درمیان واسطہ حجت خدا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین جناب زینب عالیہ کو کہیں کہ جب تو نماز شب پڑھ مجھے یاد کرنا؟ کائنات حسین کے صدقے میں خدا کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ آغا مطہری نے بہت اچھا جملہ لکھا۔ آغا مطہری نے کہا کہ یہ خصوصیت سے اس نماز شب کے لیے تھا جو 10 محرم کے بعد 11 محرم کی رات کو آنے والی تھی۔ اور یہ جملہ واقع آغا شہید مرزا مطہری کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء گزرے، جتنے اولیاء گزرے، ان شرائط کی نماز آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی، کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ شاید ممکن ہے کوئی بندہ وہلہ اولا میں پہلی نگاہ میں سمجھے مبالغہ ہے، نہ عزیز مان، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ واقعاً ایسی نماز کہ 10 محرم کو اتنے عزیزوں کے لاشیں دیکھے ہوں، شام غریبہ میں اتنے مصائب جھیلے ہوں، ان مصائب کے بعد ایسی نماز کائنات میں فقط زینب کو نصیب ہوئی ہے، ایسی نماز کسی کو نصیب نہیں۔ اور حسین ابن علی کہتے لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، زینب اس نماز میں مجھے نہ بھلانا۔ خب یہ عشق خدا ہے جو زینب کے اندر اتنی جرأت پیدا کرتا ہے، وگرنہ کیسے ہو سکتا ہے وہ شہزادی جو چند لمحوں کے لیے اگر تصور کرے میں حسین سے جدا ہو جاؤں تو تڑپ جاتی ہے۔ یہ آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، جب مکہ سے نکل رہے تھے ابن عباس آگے بڑھے، مولا کہاں جا رہے؟ کربلا۔ اچھا کربلا نہ جائے؟ امام حسین نے کہا نہ، کربلا جانا ہے، وعدہ ہے۔ اچھا اگر آپ جا رہے ہیں تو ان خواتین کو لے کر نہ جائیں۔ مقاتل نے لکھا ایک خیمے سے تڑپ کے زینب نے کہا اے ابن عباس، زینب کو حسین سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ مگر تصور ہو سکتا ہے کہ زینب حسین سے جدا ہو؟ نہیں ہو سکتا، تصور نہیں کر سکتے۔ یہ عشق خدا ہے۔ یعنی کربلا کے میدان میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں شب عاشور، حسین ابن علی نے تمام اصحاب کے سامنے سے وہ حجابات ہٹا دیے،
کہ ہر ایک اپنے ان مقامات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ فقط عام اصحاب کی بات نہیں ہے۔ کربلا کے بعد جتنے بھی اس عالم غیب کے حجابات ہیں، اہل معرفت کہتے ہیں سارے کے سارے زینب عالیہ کے سامنے سے ہٹ گئے، سارے کے سارے ہٹ گئے۔ حتیٰ یہ جملہ بھی بعض لوگ اس کا سطحی ترجمہ کرتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے قریب آتی ہیں زینب عالیہ، یہ جملہ کہ اَأَنْتَ ابن امی، کیا میرا ماں جایا تو ہے؟ خوب ایک مرتبہ اس کو ہم مصائب کے رخ میں دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ اس کو معرفتی نگاہ سے دیکھیں۔ مگر زینب حسین کو نہیں پہچان رہی تھی، یہ تو تصور نہیں ہے، چہرے کے ذریعے سے پہچاننے کے لیے کسی اور کو ضرورت تھی، زینب حسین کو خوشبو سے پہچانتی تھی۔ یہ تو تصور نہیں کر سکتے کہ زینب نہیں پہچان رہی۔ بعض عالم معرفت کہتے ہیں کہ جب زینب عالیہ مقتل میں آتی ہے کیا دیکھتی ہیں؟ تمام حجابات ہٹے ہوئے عرش الہی سے ملائکہ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا تو زینب عالیہ کہتی ہے اَأَنْتَ ابن امی، اے حسین کیا تو ہے کہ عرش کو چھوڑ کے تیری زیارت کے لیے آ رہے ہیں؟ یہ تو ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ جو جملہ اس دربار کے اندر تھا زینب عالیہ کا، کہ اس نے کہا نا کہ دیکھا نہیں کہ خدا نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا، یہ جو زینب عالیہ نے کہا وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، بعض کہتے ہیں یہ اسی مقام کی طرف اشارہ ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ کربلا میں کیا دیکھا؟ مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا۔ کربلا کو تو ہم نے ایسا دیکھا، کائنات اس خاک سے اٹھ کر افلاک کی طرف جانا چاہتی ہے، عرش کی طرف جانا چاہتی ہے۔ میں نے کربلا کو ایسے دیکھا کہ عرش والے اٹھ کے خاک کربلا کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم نے کربلا کو ایسا دیکھا، سب دنیا پوری کائنات اس خاک سے نکلنا چاہتی ہے نا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس عالم خاک سے نکلے، عالم ملکوت کی طرف جائے۔ یہ کیا ہے حسین ابن علی، کیا ہے کربلا کہ ایک خون کے قطرے نے ایسا بنا دیا کہ وہ یہاں آ رہے ہیں۔ یہاں حتیٰ روایت کے اندر ہے، کامل الزیارات میں مرحوم ابن قولوی نقل کرتے ہیں کہ اس خاک کربلا کی اتنی ارزش ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اگر ایک بندہ اس خاک کربلا پر سجدہ کرے، یخرق الحجب الساب، 7 حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ اگر دل ایسا ہو کہ جو حسین کے سامنے جھکنے والا ہے، اس خاک شفا پر سجدہ کرے۔ خوب یہ عشق ہے، یہ عشق الہی ہے کہ جو زینب کو ایسا بناتا ہے، اور نہ فقط زینب عالیہ کو۔ سفرائے کربلا عنوان میں تھا نا، سید سجاد بھی ایسے ہی ہے۔ جب تک ذمہ داری تھی، جب تک سجاد کو بچانا تھا، تب تک زینب زندہ تھی، لیکن بالآخر حسین سے کتنا دور رہتی۔ جب دیکھا پیغام پہنچا لیا، جب دیکھا کربلا کی سفارت کا حق ادا کیا، 1.5 سال کے اندر زینب اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ کربلا کے بعد 1.5 سال سے زیادہ زینب زندہ نہیں رہ پائی۔ سید سجاد 34 یا 35 سالوں تک کربلا کا پیغام پہنچاتے رہے، اسی عشق الہی کے بدولت۔ یہ کربلا ایسے ہے، اس کربلا کو اگر اس عنوان عشق کے ذریعے سے نہ سمجھے، نہ کربلا سمجھ میں آتی ہے، نہ کربلا کے بعد کربلا کی سفارت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ سارا ایسے ہے، محبت ہے، عشق الہی ہے،
اور عشق الہی آ جائے تو پھر ایسے معجزات معمولی ہیں، عشق الہی میں ایسے۔ خود سید سجاد کے بارے میں آپ یہ جو معمولاً ممبروں سے سنتے بھی ہیں، محراب عبادت میں آ جاتے ہیں، شیطان ایک لمحے کے لیے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی سانپ بنتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، لیکن لمحے کے لیے بھی توجہ نہیں ہٹا پاتا۔ سید سجاد گم ہے، وہ جو روایت معروف اژدہے کی شکل میں آتا ہے تاکہ لمحے کے لیے توجہ ہٹائے، توجہ نہیں ہٹتی، حتیٰ پاؤں میں آ کر ڈستا ہے، توجہ نہیں ہٹتی۔ کیونکہ شیطان بھی لگتا ایسے ہے کہ اس روح کے ذریعے سے بہت ساروں کو پہلے ڈرا چکا ہے کہ وہ سمجھا کہ میں سانپ کی شکل اپنا لوں گا تو شاید توجہ سے ہٹا دوں۔ نہ نہ نہ، وہ اور ہیں، یہ اور ہیں، توجہ نہیں ہٹ سکتی، لمحے کے لیے بھی توجہ نہیں ہٹتی سید سجاد کی اس خدا کی بارگاہ میں۔ یا اصلاً گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں۔ بھائی انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے، اگر انسان بیٹھا ہو پاؤں میں اگر ہلکا سا کانٹا چبھ جائے تو انسان بھلک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ آپ لوگ کہتے ہیں امیر المومنین نماز پڑھتے تھے اور پاؤں سے جو ہے وہ کیا ہے ایک تیر نکال لیا جاتا تھا، علی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ سید سجاد کو سانپ نے ڈس لیا اور ان کو پتہ نہیں چلا۔ خود یہ انسان کی فطرت کے برخلاف ہے، بعض لوگ ایسے کہتے ہیں۔ لیکن مجھے بہت اچھا جملہ یاد آ رہا ہے، مرحوم آیت اللہ عارف باللہ حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا، ان سے کسی نے عیناً یہی اعتراض کیا تو انہوں نے مسکرا کے yہی کہا کہ یہ بندہ اعتراض کرنے والا عشق کی زبان کو نہیں جانتا۔ یہ بندہ محبت کو نہیں جانتا۔ چلے ہماری بات کو چھوڑے، سورہ یوسف کو اٹھا لے، وہاں پر تو عشق حقیقی نہیں تھا، ایک جھلک دیتی وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھوں کو کاٹ لیا، پتہ تک نہیں چلا۔ اس خدا کے جمال کا ہلکا سا جلوہ یوسف کی شکل میں ہے، اس جلوے کو دیکھ کر جب یہ اپنے ہاتھ کاٹ دے پتہ نہ چلے وہ تو جمال حقیقی کے جمال میں غرق ہے۔ اب یہ تعجب کی بات نہیں ہے، عشق ایسے کرتا ہے، محبت ایسے کرتی ہے، انسان کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اس کا سر اور راز بھی یہ ہے کہ جب عشق آ جائے تو خود خواہی نکل جاتی ہے، خدا خواہی ہوتی ہے، پھر خود نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے۔ اور یہی کربلا میں، سفرائے کربلا میں بھی یہی عشق نظر آتا ہے۔ اسی عشق نے کربلا کو سجایا، اسی عشق نے کربلا کو پہنچایا۔ اور ایک مرحلہ ختم کیا، وقت بھی تمام ہو گیا جو وقت دیا تھا۔ ایک مرحلہ کہتے ہیں کربلا میں بہت زیادہ سخت تھا، بہت سخت۔ سید الشہداء کے لیے بہت سارے مراحل، سخت مرحلے تھے، لیکن ایک مرحلہ بہت سخت تھا کہ وہاں پر حسین کو خود یہ جملہ کہنا پڑا کہ اس کو نقل کرنے والا بھی عام بندہ نہیں، خود آپ لوف میں دیکھیں، سید بن طاووس لکھتے ہیں جب اس شش ماہے کو ہاتھوں پہ اٹھایا نا، ایسا سخت مرحلہ تھا کہ وہاں پر حسین بن علی بھی کہتے ہیں حَوَّنَ عَلَيَّ أَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ، اس منظر کی طاقت حسین کو فخر
فقط خدا کے عشق نے دی، فقط یہ کہ وہ دیکھ رہا ہے، وگرنہ یہ مرحلہ برداشت سے باہر تھا، نہیں دیکھ پاتا یہ مرحلہ۔ ہاں عزیزان من، مسلسل آپ لوگ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، حسین ابن علی کی بڑی مصیبتیں ہیں، بڑے مراحل ہیں، لیکن کربلا کے بعد زینب کے مراحل بہت ہی سنگین ہیں، بہت ہی سنگین مراحل ہیں۔ ذرا تصور تو کریں، میں فقط 2-3 جملات کہوں گا، مناظر آپ کے ذہن میں ہے، مصیبت پڑھنے کے لیے مجھے ضرورت نہیں ہے، فقط اس منظر کو ذہن میں لے کر آئے۔ جو شام گئے ہیں، ایک عالم دین نقل کر رہے تھے مجھ سے، کہتے ہیں باب الساعات اور دربار یزید تجرکم اللہ۔ اصلاً مرحوم عبد الکریم حائری جو مؤسس حوزہ علمیہ قم ہے، کہتے ہیں کہ آغا شیرازی کے درس سے پہلے یہ بزرگوار مصائب پڑھتے تھے۔ انہوں نے جملہ کہا زینب شام میں آئی، زینب دربار یزید میں آئی۔ کہتے ہیں آغا شیرازی بزرگ نے گریہ کیا، کہا رک جاؤ، آگے نہ بڑھنا۔ وہ بزرگوار کہتے ہیں کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس جملے کا حق ادا نہیں ہوا۔ ذرا تصور کرو، زینب دربار یزید میں آئی۔ وہ عالم کہتے ہیں میں نہیں گیا، انشاءاللہ خدا شام کی زیارات نصیب کرے۔ کہتے ہیں باب الساعات اور دربار یزید تک، کہتے ہیں اگر مرد چلے 5 منٹ لگتے ہیں، اگر خاتون چلے آرام سے چلے 7 منٹ لگتے ہیں یا 8 منٹ لگتے ہیں۔ بعض مقاتل نے لکھا باب الساعات سے دربار یزید تک زینب کو پہنچنے میں 9 گھنٹے لگے، 9 گھنٹے لگے۔ ارے کیوں؟ بدماشوں کی بھیڑ تھی، زینب آنا چاہ رہی ہے، سجاد آنا چاہ رہے، ارے کہیں سے دھکا لگتا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو غم حسین کے علاوہ کسی غم میں نہ رولا ہے۔ جب یہ شہزادی دربار یزید میں آتی ہے، سنا ہے نا آپ نے، وہ لعین شراب کے دھت نشے میں ہے، اس دشت کو سامنے لایا گیا، ہاتھ میں وہ خیزرہ والی چھری ہے، حسین کے لبوں پہ مار رہا ہے، زینب دیکھ رہی ہے، سکینہ دیکھ رہی ہے۔ ایسے عالم میں صاحب رحمت لکھتا ہے کہ اس لعین نے ایک مرتبہ حسین کی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے جملہ کا ما اسرع الشیب الیک یا ابا عبداللہ، حسین اتنی جلدی بھولا کیسے ہوا؟ یہ صاحب رحمت نے لکھا، اس نے کہا حسین میں نے تو سنا تھا تو ابھی جوان تھا، یہ داڑھی سفید کیسے ہوئی؟ صاحب رحمت والا لکھتا ہے زینب جو بغل میں کھڑی تھی ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے اے لعین میرا بھائی بوڑھا نہ تھا۔ ارے جب حسین کا اکبر کربلا میں مارا گیا، حسین کی داڑھی سفید ہو،
کو غم حسین کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے، ایک مرحلہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرو۔ کیا قسمت ہے حسین کی اور زینب کی، ایک منظر نے حسین کی داڑھی کو سفید کیا، مقاتل نے لکھا ایک منظر نے زینب کے بال سفید کر دیے۔ ارے زینب مدینے میں پلٹ کے آئی، کسی پوچھنے والے نے پوچھا، خواتین آئی تھی نا مدینے کی، بی بی جب تو گئی تھی حسین کے ساتھ تو تمہاری کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، زینب تمہارے سر کے بال سفید نہ تھے، زینب یہ کمر کہاں جھکی، یہ بال کہاں سفید ہوئے۔ عباس عزیزی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں زینب روتی بھی ہے اور رو کے کہتی ہے وہ شام کا زندان تھا، اس شام کے زندان میں جب حسین کی 3 یا 4 سالہ سکینہ کا انتقال ہوا، شام کی غسالاؤں کو لایا گیا۔ زینب عالیہ کہتی ہیں غسالہ جب غسل دے رہی تھی نا، آخری جملات اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرو، غسل دیتے دیتے ایک غسالہ کہتی ہے کیا اس بچی کی ماں زندہ ہے، کیا اس بچی کی ماں زندہ ہے؟ زینب عالیہ کہتی ہے میں نے تڑپ کے کہا کیا ہوا؟ وہ غسالہ کہتی ہیں بی بی آپ کی بچی کو کون سی بیماری تھی، بی بی اس بچی کو کیا ہوا تھا؟ زینب عالیہ نے کہا مگر کیا ہوا بی بی، جب میں غسل دے رہی تھی اور رخساروں پہ نیلے داغ، بی بی جب میں غسل دے رہی تھی بچی کے پشت پہ نیلے داغ۔ زینب نے کہا غسالہ کا سوال تھا، زینب کے بال سفید ہوئے، میں نے کہا ارے بیماری نہیں تھی، یہ تماچوں کے نشان پشت پہ تازیانوں۔ ماتم حسین